اللهم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آقا جی بھی پھال ڈالتے تھے، یعنی جیسے کسی کی علامت. تو آپ کو پہلے خوشخبری دے دوں، بھائیوں نے اتنا کچھ پڑھا ہے کہ میرا خیال ہے کہیں نہیں ہوتا. جہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے وہاں یہ توفیق ہوتی ہے. تو بھائیوں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ سن لیں. نبی کریم کو محبت کے تقاضے سے جو محسن انسانیت ہے ان سے ساری خیریں ہم کو آپ کو آئی ہیں، ان کی نسبت سے. اور بہت کچھ حاصل ہوا ہے. جیسے شب قدر یہ ہے کہ 80 سال کوئی جہاد کا آقا نے سوچا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری امت کو مشقت نہیں چاہیے. ایک لیلۃ القدر میں 80 سال کا مسئلہ حل ہو گیا. کتنی بڑی ہے. تو بھائیوں نے اس خوشی میں آقا کے یعنی شکرانے کے لیے قرآن شریف پڑھا ہے. کتنا سنیں، پوچھنا ادھر ادھر کہیں نہیں ایسا ہوا ہوگا. سنیں، اچھی طرح غور کریں اور خدا کرے اس میں قبولیت ہو جائے. 17,800 خرب 40 ارب 10 کروڑ 46 لاکھ تقریباً. ماشاء اللہ. یاسین شریف سنے کتنی بڑی. 82,300 خرب 86 ارب 70 کروڑ 34 لاکھ. اور کل شریف 97 کروڑ 3 لاکھ ارب خرب 50 ارب 37 کروڑ تقریباً. درود شریف 119 کروڑ ارب خرب 76 ارب 57 کروڑ تقریباً. اللہ تعالیٰ کرے یہ قبول ہو آقا کی بارگاہ میں. اور یہ اس وقت ان کو وہ بے نیاز ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ خیال رکھنا، یہ ہماری آپ کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم ان کو محبت کے تقاضے سے اپنی ضرورت ہے ان کو ہدیہ کرتے ہیں. جی وہ خدا کرے انشاءاللہ کرم کے تقاضے سے قبول کریں. تو دل میں صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے رہیں. آہ 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 آہ. یا وجہ اللہ، 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 یا وجہ اللہ. دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم. یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین. اور میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا جزا اللہ عنہ السید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. اللہم ابلغہم منا السلام واسدد علینا کرما وفضلا واحسانا وعفوا منہ السلام وجل سلامہ علینا فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین. امانا ظاہرا باطنا دائما ابدا فی الدنیا والآخرہ من کل سوء ومن کل مکروہ ومن کل معصیت ومن کل عدو ومن کل مرض ومن کل مصیبت فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم صلی وسلم. یہ عید ریسیا اس لیے معتبر ہے. یہ عید ریسیا اس لیے معتبر ہے. یہ عید ریسیا
سیاہ اس لیے معتبر ہے کہ ادریسیہ میں نہاد ہے محمد کے 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 ادریسیہ میں نہاد ہے شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا 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 سے اللہ کبھی اچھے آقا کبھی اچھے اللہ کبھی اچھے آقا کبھی اچھے اللہ کبھی اچھے آقا کبھی شیخ کا روپ سرے خدا و نبی شیخ کا روپ سرے خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر تمہارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر تمہارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر تمہارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر تمہارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے 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 لیے آقا کی نظر انشاءاللہ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر تمہارے لیے آقا کی نظر انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آقا کی نظر آج کی رات خدا سے یہی بس عرضی ہے آج کی رات خدا سے یہی بس عرضی ہے آسیوں کو تو عطا کر دے شاہ جی کی نظر آسیوں کو تو عطا کر دے شاہ جی کی نظر آسیوں کو تو عطا کر دے شاہ جی کی نظر آسیوں کو تو عطا کر
شاہ جی کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر تو ود کے آقا دیاں پاک نگاواں لیلۃ القدر تو ود کے آقا دیاں پاک نگاواں لیلۃ القدر تو ود کے آقا دیاں پاک نگاواں رب نے پر نور بنایا آقا دیاں پاک نگاواں رب نے پر نور بنایا آقا دیاں پاک نگاواں فضا سے حیات زندگی کبھی انسان حیات زندگی کہتا ہے تو سوچ کے کہتا ہے کبھی دیکھ کے کہتا ہے لیلۃ القدر تو ود کے آقا دیاں پاک نگاواں لیلۃ القدر تو ود کے آقا دیاں پاک نگاواں رب نے پر نور بنایا آقا دیاں پاک نگاواں رب نے پر نور بنایا آقا دیاں پاک نگاواں آقا دی نظراں وچ ہی آقا دی نظراں وچ ہی اللہ نے رکھیاں خوشیاں آقا دی نظراں وچ ہی اللہ نے رکھیاں خوشیاں آقا دی نظراں وچ ہی یا وجہ النبی دخیر اللہ ثم دخیر ثم دخیر ثم دخیر آقا دی نظراں وچ ہی اللہ نے رکھیاں خوشیاں آقا دی نظراں وچ ہی اللہ نے رکھیاں خوشیاں ساڈا رمضان تے عیداں آقا دیاں پاک نگاواں ساڈا رمضان تے عیداں آقا دیاں پاک نگاواں ساڈا رمضان تے عیداں آقا دیاں پاک نگاواں اس نو ہر رات ہی لگ دی اس نو ہر رات ہی لگ دی لیلۃ القدر دے ورگی اس نو ہر رات ہی لگ دی لیلۃ القدر دے ورگی ایک واری جس نے تکیاں آقا دیاں پاک نگاواں ایک واری جس نے تکیاں آقا دیاں پاک نگاواں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ سارا درود پڑھو اس میں فضا آتا ہے جب محمد آتا ہے اوف جب محمد سارا درود جب محمد آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے قسمت والے کو کچھ ہوتا ہے جب یہ نام بھی
اللہ کرے سب کو محمد لیلۃ القدر داہی صدقہ لیلۃ القدر داہی صدقہ میں منگدا کا دیا نگاواں لیلۃ القدر داہی صدقہ میں منگدا دیا نگاواں ہونا دی نظراں تو ود کے تجھ نہ ہونا دی نظراں تو ود کے تجھ نہ ہونا دی نظراں تو ود کے کچھ نہ میں منگدا کا دیا نگاواں اونا دی نظراں تو ود کے کچھ نہ رات رحمت شاہان دیتی پچھاڑ رب دی شاہان دیتی رات رحمت شاہان دیتی پچھاڑ رب دی شاہان دیتی رب دی شاہان دیتی جملوں کو سوچو تو پھر آپ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ خدا کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب باپ آئے خدا کو ہم نے جانا، خدا کو مانا، جبریل کو مانا۔ کیوں مانا؟ کہ آپ میں جو بات ہے کسی میں ہے ہی نہیں ہے، آپ میں جو وصف میں کسی میں ہے نہیں۔ آپ جو تصرف کرتے ہیں کوئی کر نہیں سکتا، نہ کرے گا قیامت تک۔ ان کی یہ صفات، یہ خوبیاں ہیں جی، سبحان اللہ۔ خدا ان سے آپ کا ہمارا دل جدا نہ کرے، بے کسی خدا نہ کرے۔ اف رات رحمت شاہان دیتی پچھاڑ رب دی شاہان دیتی رات رحمت شاہان دیتی پچھاڑ رب دی شاہان دیتی وسیلہ مصطفیٰ ہمیشہ وسیلہ مصطفیٰ ہمیشہ خدا بھی کردہ روے عطاواں وسیلہ مصطفیٰ ہمیشہ خدا بھی کردہ روے عطاواں لیلۃ القدر داہی صدقہ لیلۃ القدر داہی صدقہ میں منگدا کا دیا نگاواں لیلۃ القدر داہی صدقہ اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آلہ والا آلہ والا آلہ وصحبہ کرم ہم کو سزا دے، کرم جوش مارے۔ یہ کیوں میں نے کہا اس وقت؟ قسم کھاؤں یا بغیر قسم کے اعتبار ہے؟ بغیر قسم کے نگاہ رحمت اوف 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 خدا کی یہ ان کی عنایت
رکن کا یہ ان کا رکن کا جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر شیخ جی بیٹھے نہیں ہیں شاہ جی بیٹھے ہیں شیخ جی بیٹھے نہیں ہیں شاہ جی بیٹھے ہیں دکھتا ہے جسے دکھلائے شاہ جی کی نظر دکھتا ہے جسے دکھلائے جھوٹ کا نہ سچ کا واللہ عالم کہا کریں یہ اسی کو یقین آئے گا جس سے آقا کرم کا حجاب اٹھائے گا ورنہ ان شیروں سے فتنہ اٹھتا ہے کہیں واللہ عالم القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر وہ جو چاہیں تو وہ مٹی کو بھی سونا کر دے وہ جو چاہیں تو وہ مٹی کو بھی سونا کر دے تو مٹی کو بھی ہے لیکن مطلب وہی ہو جائے گا جو میں کہوں گا یعنی یہ جیسی بات کہتے ہیں آقا جی حقیقت کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو لو شئتو اگر میں چاہوں سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لصار الجبال ذهب معی یہ پہاڑ سونے کے بنا دوں میرے ساتھ تم دیکھو پہاڑ کروڑوں ٹن کھرب دیکھو ایمان رکھے آقا کی بات پر ایمان ہے بتاؤ کتنے عظیم ہیں کہنے کی نہیں عظمت تو وہ فقر فاقے ہمارے آپ کو صبر سکھانے کے لیے بھوکے رہتے تھے ان کے پاس اتنا کچھ ہے دوسری حدیث میں کہا فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض مجھے دے چکا ہے اللہ زمین کے خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہے حضرت فرماتے لیکن یہ بھوک یہ فاقے پیٹ پہ پتھر باندھنا ہمارا تمہارا ساتھ دیا کتنی محبت ہمارے تمہارے ساتھ کی کہ آپ دیکھیں کہ آقا نے صبر کیا بھوک کاٹی وہ مجبوری اضطراری نہیں تھے وہ حبیب اللہ تھے لیکن ہمارے تمہارے لیے جان کر تکلیفیں اٹھاتے تھے جان بوجھ کر کہ ہمارے نبی نے بھوک کاٹی ہمارے نبی پیاسے رہے ہمارے نبی نے 2 پتھر پیڑ سے بھوک پہ باندھے بتاؤ ہم ان کا احسان ادا کر سکتے ہیں اتنی ہمدردی اتنی امت سے محبت پھر ہم ان سے محبت نہ کریں ہم کیسے بے مروت ہیں بتائیں القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر وہ جو چاہیں تو وہ مٹی کو بھی سونا کر دے وہ جو چاہیں تو وہ مٹی کو بھی سونا کر دے وہ جو چاہیں تو وہ مٹی کو بھی سونا کر دے کاش آسی پہ بھی ہو جائے شاہ جی کی نظر کاش آسی پہ بھی ہو جائے شاہ جی کی نظر کاش آسی پہ بھی ہو جائے شاہ جی کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ہمارے لیے آقا کی نظر لیلۃ القدر ڈھونڈوں میں تاب
سحر لیلۃ القدر ڈھونڈوں میں تابا 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 سحر اس میں رحمت خدا مصطفیٰ کی نظر اس میں رحمت خدا مصطفیٰ کی نظر اس میں رحمت خدا مصطفیٰ کی نظر اس میں رحمت لاوازن میں ہو کوئی چیز ہوتی ہے لاوا پرسو آئے اوف 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 رحمت خدا مصطفیٰ کی نظر اس میں 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 رحمت خدا مصطفیٰ کی نظر وہ قصہ پھر یاد آتا ہے خدا کرے وہ سچ ہو جائے ہمارے تمہارے لیے وہ مجھے یاد آتا ہے خدا کو سچ کرے وہ لاہور کا ڈاکٹر کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا آئے آپ بیمار ہیں میں نے کہا شیخ صاحب کیا بات ہے آپ نے کہا میں بیمار ہوں میں نے کہا کیا ہے آپ کو آپ نے کہا میرے دل میں زخم ہے پھر آپ نے ایسے سینہ کھولا تو آپ کے دل پر لکھا ہوا تھا محمد یہ خواب ہے لیکن خدا کرے حقیقت ہو جائے ہمارے ہم کو بھی یہ ہو تم کو بھی ہو یہ خواب حقیقت بن جائے رحمت خدا مصطفیٰ کی نظر اس میں 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 رحمت خدا مصطفیٰ کی نظر سالی کو نظرِ احمد ہی مانگو صدا سالی کو نظرِ احمد ہی مانگو صدا ان کی گہری نظر میں کروڑوں اثر ان کی گہری نظر میں کروڑوں اثر ان کی گہری نظر میں کرم ان کی گہری
گہری نظر میں کروڑوں کرم ان کی گہری نظر میں کروڑوں کرم ان کی گہری نظر میں کروڑوں کرم یا وجہ ذخیرہ ثم ذخیرکم یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین گہری نظر میں کروڑوں کرم ان کی 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 گہری نظر میں خدا جلوہ گر ان کی گہری نظر میں خدا جلوہ گر بخدا وہ خدا سے مگر جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں جہاں میں مثال محمد نہیں جہاں میں مثال محمد نہیں ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں دل کو خدا ان سے جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے آمین اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں اس طرف خاموش رہنا چاہیے اس سے زیادہ اس طرف خاموش رہنا چاہیے محبت کا تقاضا لے آیا مجھے بڑی مشکل سے آتا ہوں اور تم لوگوں کی محبت کی قدر کرتا ہوں کہ تمہارا ہمارا رشتہ آقا جی والا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہاں اور نبی کریم کو حیات النبی مانو جسے تصور کرتے ہو لیکن تصور میں کسی کو حقیقت نظر آ جاتی ہے قسمت والے کو تو تصور و حقیقت میں فرق ہوتا ہے فرق ہوتا نہیں ہوتا تصور میں رکھا اس نے دیکھ اللہ اس نے دیکھ لیا دیکھ لیا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں کہ ہمارے تو رشتے داری کا تھوڑا آمنا سامنا ہو جائے تو جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ نبی کریم کو ہنسائیں گے اور نبی کریم اس رشتے سے بہت خوش ہیں بہت خوش کیسے تھوڑا بیٹھوں بیٹھ جاتا ہوں تھوڑا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کے لیے جیسے خدا نے کہا وہ تو ہر وقت ہر چیز کو سامنے دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا سامنا کرو تو ایک دم مت کرو
خدا نے کہا صدقے خیرات کر کے سامنا کرو. تو یہ چیز میں محبت کے تقاضے سے کہتا ہوں، حکمت نہیں ہے نہ لازم ہے، لیکن محبت کے تقاضے میں جب یہاں آئیں تو یہ تصور کریں ہے تو حقیقت، لیکن جب تک تم کو نظر نہیں آئے گی تمہارا تصور کا معاملہ رہے گا کہ ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں اور وہ حیات النبی ہے، اور جہاں وہ چاہتے ہیں موجود ہو جاتے ہیں. کیسے موجود ہو جاتے ہیں کہ خود نہیں کہیں دروں پہ پھرتے، زمین کو سمیٹ دیتے ہیں، سامنا کرا دیتے ہیں. ہاں ایسے کرتے ہیں. اس لیے پیغام بعد میں چاہتا ہوں جو ہماری طرح نیت خوانی کرتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے. وہ اس بات کو قبول بھی کر لیں گے کہ تمہارے سلسلے میں جو نبی پہ جھوٹ بولے نا، آقا جی نے کہا جہنم میں جگہ بنائے. ہاں نبی پہ جھوٹ نہیں بولتا میں یہاں. تو نرمی سے کہا نبی کریم نے، کہا یہ محبت میں ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے در پہ آنا، ہم آشاپا جیسے کہتے ہیں ہم آپ ہر عاشق کے گھر میں جاتے ہیں، ایسے کہتے ہیں. تو نرمی سے کہا انہوں نے، ان کو شرم نہیں آتی، مجھ کو اپنے دروں پہ پھراتے ہیں. دنیا کا بادشاہ کسی کے در پہ نہیں جاتا ہے، میں تو یعنی اللہ نے خاص عظمت دی ہے، میں کسی کے در پہ نہیں جاتا، میں ان کو اپنے در پہ لے آتا ہوں. اس میں زیادہ عظمت ہے نا کہ نرمی سے کہا کہ ان کو شرم نہیں آتی، مجھے اپنے دروں پہ پھراتے ہیں. اسی بات دہراتا ہوں، بعض ہمارے تمہارے محبت والے یہ غلط فہمی میں ایسی باتیں کرتے ہیں، معافی میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے شعر پتی سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر میں جاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ. تو یہ کہنا ان کا جیسے نہ معافی میں ہوتے ہیں، آقا جی کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. کیسے آقا جی نے مثال دی، مثال آقا جی کی سمجھے، دیکھو کیسی بات کی آقا جی نے. آقا جی نے کہا دنیا کا بادشاہ کسی کے دروں پہ نہیں جاتا ہے، میں تو خاتم النبیین شہنشاہ دو عالم ہوں، مجھے اپنے دروں پر پھراتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. پھر کہا یہ محبت میں کہتے ہیں، تو محبت کی وجہ سے کہ ان کو غلط فہمی ہے کہ ایسے نہیں ہے. پھر فرمایا میں جس کو چاہتا ہوں اپنے در پہ لے آتا ہوں. میں کسی در وہ کیسے لے آتے ہیں، جب نگاہ کرم اٹھاتے ہیں زمین سنگڑ جاتی ہے، اس کے اور نبی کے درمیان 2-2.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، میں اپنے در پہ لے آتا ہوں. اس میں زیادہ عظمت ہے نا، زیادہ عظمت ہے. تو ان کی طرف تک یہ بات پہنچ جائے گی، نیت خانوں کی تک جو پڑھتے ہیں وہ میرا خیال ہے 100% قبول کریں گے. ہاں کیونکہ وہ بھی محبتی ہیں. تو کہ سرکار کو تھوڑا یعنی جیسے ملال ہوا، لیکن ملال میں ان کو جیسے معافی میں رکھا کا محبت میں کہتے ہیں اور مجھے اپنے دروں پہ پھراتے ہیں، یہ میری عظمت کے خلاف ہے. دنیا کا بادشاہ کسی دروں پہ نہیں پھرتا ہے. تو کہ نرمی سے کہا ان کو شرم نہیں آتی. پھر کہا جس کو ہم چاہتے ہیں ہم اس کو اپنے در پہ نہیں جاتے، اپنے در پہ لے آتے ہیں کہ زمین سنگڑ جاتی ہے، اس کے آقا کے درمیان 2-2.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. اور دوسرا ان کی غلط فہمی سے میں دور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے ٹکڑوں پہ ہم پلتے ہیں، کہ آقا کے پاس ختم ہو گئے خزانے. جیسے نہ کہیں وہ نیت خانوں تک خبر پہنچائے مانیں گے کہ آپ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، یہ نہ کہیں آپ کی نعمتوں میں پلتے ہیں. ہاں کیونکہ نبی فرماتے اوتی تو مفاتی خزائن الارض، زمین کی کنجیاں خزانے کی میرے ہاتھ میں ہے، صحیح حدیث ہے. اور فرمایا اللہ معطی وانا قاسم، اللہ دیتا میں تقسیم کرتا ہوں. اگر ٹکڑوں پہ کی بات استغفر اللہ ہوتی ہے، ہم سب سکے ہوتے ہیں، یہاں جو آتا ہے موٹا ہو جاتا ہے، اس کو پیٹ بڑا ہو جاتا ہے کھا کے. واللہ خدا کی قسم تو اتنی سرکار کا جیسے بے بہا نعمت یہاں شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس میں بھی ایک تنبیہ کی حضرت محمد مصطفیٰ نے
جیسے ہم ظاہر طور سے ماں باپ سے مانگتے ہیں، ان کو پتہ ہے خدا دیتا ہے لیکن ماں باپ وسیلہ ہیں، تو اس کو بھی شرکات نے حکمت میں ڈالا اس بات کو، اور پہلے آپ کو کہا جو نبی پہ جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جنت ہے، میں ان پہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں، یہ خبریں دینے والی نہیں ہیں، اور یہ کہیں کسی کے پاس ایسی خبر نہیں ہوتی جو خبر یہاں سے نکلتی ہے، جتنے طریقت والے ہوں ان کے پاس یہ خبریں نہیں ہیں۔ تو ان کو کہو کہ شیخ صاحب کہتے تھے کہ نبی پہ جھوٹ بولے جہنم میں جگہ بنائے، تو شیخ نبی کریم نے فرمایا جیسے کہ اللہ کا کرم ہے، ایسے کبھی کہتے آقا کا کرم ہے، ہاں جی ان کا کھاتے ہیں، لیکن فرمایا اس کو تکیہ کلام مت بناؤ۔ تکیہ کلام سے مراد کبھی کہہ لیا کرو کبھی چھوڑ دیا کرو، تاکہ شرک کا مسئلہ نہ پیدا ہو کہ تم نبی کو خدا مانتے ہو۔ تو اجازت تو اس کی دی انہوں نے، لیکن کیسی حکمت کی بات ہے نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو تکیہ کلام مت بناؤ، کہہ لی دیا کرو کبھی چھوڑ بھی دیا کرو۔ لیکن جو ہر وقت ایسے کہتے ہیں نا تو پھر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے یہ تو خدا نبی کو بھی خدا سمجھتے ہیں، ایسے نہیں، تو اس میں نیت کا دخل ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کے ساتھ انسان کہتا ہے ابا جی دے دو کرم کرے نا، اس کو پتہ ہے خدا دیتے ہیں، وسیلہ تو یہ ہے۔ ایسے آقا جی کا بھی ایک دفعہ کسی سے تقاضۂ کرم تھا تو وہ کچھ سوچ رہا تھا، تو آقا جی نے ایسے کہا جو نبی پہ جھوٹ مارے میں جھوٹ نہیں مارتا، تو اس طریقت والے کہا ہم سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ ماں باپ کہتے یہ پتر ہے نا تو کہتے صحیح، تو ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے، تو اس پہ احتیاط رکھے تکیہ کلام نہ بنا۔ تو ہم خدا کا کھاتے ہیں لیکن کبھی جس کا وسیلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نبی کا کھاتے ہیں، اور ایشے اڑاتے ہیں، ٹکڑے نہیں کھاتے ہیں، بریانیاں مچھیاں، خدا کی قسم اللہ کی قسم منو مان گئے گا، ہاں تو ٹکڑے نہیں ان کو بولو، ہاں یہ بھی یہ مان لیں گے میرے خیال، ہاں بولو وہاں ٹکڑے نہیں، وہاں تو خزانے ہیں، خزانے بہا دیتے ہیں، دربے بہا دیتے ہیں۔ بس اتنا ہی میرے خیال ہے کافی، اور بھی میرے ذہن میں بہت کچھ ہے، جب آتا جاؤں گا کوئی نہ کوئی ان کی بات آپ کو پکی سناؤں گا، کچی نہیں، ہاں اس میں سچ ہوگا، اور یہ خبریں ان کو جس کو پہنچے گی ان کو آج تک نہیں پہنچی ہیں، کیونکہ طریقت کے حساب سے اندازے سے بولتے ہیں، ہم اندازے سے نہیں بلکہ کوئی بات بولتے ہیں تو ان کے بتانے سے بولتے ہیں، یہ کرم کی انتہا ہے، ان کے بتانے سے بولتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات ہے، تصور سے باہر ہے خدا کی قسم۔ اس لیے اس سلسلے میں یہ بھی کیونکہ نبی کریم طریقت کے تابع نہیں ہے، طریقت ان کی تابع ہیں، اور طریقت سے علاوہ بھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کے ذہن چھوٹے ہیں یا وسعت نہیں ہے وہ پتہ ہے کیا کہیں گے، کیونکہ کسی طریقت والے نے کہا نہیں، اس کو بولو آقا جی طریقت کے تابع نہیں ہے، یہاں ایسی باتیں نکلتی کبھی کسی طریقت والے نے سنی بھی نہیں ہے، یہ آقا جی جب چاہیں جو کہلوا دیں، اگر وہ کہلوائیں تو پھر وہ امین کا کہنا ہے یا ان کا کہنا ہے، سوچ کے بولو، ان کا کہنا، یار سمجھو نا یار، سمجھتے ہی نہیں، ان کا کہنا تو کہنا پڑتا ہے، جب وہ کہلوائیں تو پھر کہنا پڑتا ہے، اس وجہ سے یہ باتیں کچھ میں کھول دیتا ہوں، اللہ کا اتنا کرم ہے ہماری تمہاری سوچ سے باہر ہے، تو جب آیا کرو تصور کا کہا ہے، لیکن کچھ ایسی کوشش کیا کرو، کچھ جیسے کہا خدا نے نبی سے جب ملاقات کرو صدقہ خیرات نکالو، تو پھر کچھ صدقہ خیرات جیسے 10 روپے 20 روپے جو تمہارے جی میں آئے کہ ملاقات کے لیے جاتا ہوں تو یہ میں کچھ نکالتا ہوں 100 روپیہ، تو اس میں کوئی علامت نشانی کی نہ لگا دے، تو نشانی کی علامت کیا ہونی چاہیے اس پیسے پر؟ ذہن میں آتا ہے؟ تو میں نے کہا ڈر ڈر کے لکھ دی، کہہ رہے ملاقات،
اتنا ہی کافی ہے. اس پر ملاقات لکھ دیں کوئی ورقہ چپکا کے، تاکہ اس پیسے کا تصرف کوئی دوسرے رنگ میں ہوگا، کیونکہ وہ ملاقات کی پیسے کا یار سمجھو. تو نبی کہہ رہے اور نہ بھی کرو معافی، ایک مشورہ ہے میرا، کوئی تکلف میں نہیں ڈالتے ہیں کسی کو، لیکن قرآن میں ایسے کہ جب نبی سے ملنے جاؤ ایک دم مت بات کرو، پست آواز سے بات کرو. فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اور کچھ خیراتیں کر کے جایا کرو. ان کی عظمت کے لیے خدا قرآن اتارتا ہے، تو کتنی بڑی شان ہے. ان کا ادب اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، کتنی بڑی شان ہے، تصور سے بڑھ کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کہنے کی نہیں عظمت سلطان. شکر ہے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میں کہہ بھی رہا ہوں، اور اس یہ وقت بھی ایسا ہے کہ اس فضا کے ساتھ کہہ رہا ہوں. فضا کا مطلب سمجھتے ہو؟ فضا کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. مبارک ہو آپ کو، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ بڑا ڈر ڈر کے آتا ہوں، صدقہ لے کے آتا ہوں خدا کی قسم کہ محبت کی ملاقات ہو گئی ہے، اور وہاں بھی جنت میں بھی ہوگی انشاءاللہ.